اگر رسول اللہ کے بعد نبی آنا ہوتا تو رسول اللہ کے صحابہ جن کی تربیت خود رسالت مآب نے فرمائی ہے، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان میں سے کوئی نبی آتا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے ایمان کو، عمر کے ایقان کو، عمر کے عدل کو، عمر کی عظمت کو، اللہ کے سامنے جو عمر کا مقام تھا وہ کوئی انبیاء سے کم نہیں تھا، لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ تمام اوصاف حمیدہ جو انبیاء میں ہونے چاہیے وہ جناب عمر میں تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم میں تھے۔ اسی وجہ سے مولا علی کو غزوہ تبوک پر جب آپ کو تھوڑا سا دل میں ایک جو ہے وہ ناراضگی سی محسوس ہوئی اور پریشانی سی محسوس ہوئی کہ سرکار اپنے تمام صحابہ کو غزوہ تبوک لڑنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مجھے مدینے میں چھوڑ دیا۔ منافقین نے بھی جب یہ طعنہ زنی کی کہ علی تم تو رسول کے بھائی ہو اور رسول نے تمہیں غزوہ تبوک پر اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، تمہاری کیا حیثیت رہ گئی کہ ان عورتوں میں چھوڑ کر رسول تمہیں چلے گئے، ان بچوں کی حفاظت کے لیے رسول تم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے گھوڑے پر زین کسی، گھوڑے پر بیٹھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھ میں کس چیز کی کمی تھی کہ آپ نے مجھے ان عورتوں اور بچوں، مدینے کے عورتوں اور مدینے کے بچوں کے لیے آپ نے مجھے چھوڑ دیا، ان میں آپ چھوڑ کر مجھے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دلاسا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہیں عورتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں تمہیں بچوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو اپنی قوم کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ انت منی بمنزل ہارون من موسیٰ لیکن لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، لیکن لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے ان حضرات صحابہ کرام میں نبی بننے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر اظہار فرمایا، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی امت میں یہ اعلان کرے کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے۔ انبیاء کرام کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ نے نبی بنا کے بھیجے۔ کوئی شخص اپنی نمازوں کی وجہ سے نبی نہیں بنا، روزوں اور صدقات و خیرات کی وجہ سے نبی نہیں بنا۔ یاد رکھیے یہ کوئی کسبی عمل نہیں ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے پہلے جو ہے وہ ولی بنیں گے، پھر صالح اور ابرار میں شامل ہوں گے، پھر آپ نبی بنیں گے، پھر آپ رسول۔ یہ کوئی کسبی عمل نہیں ہے، یہ اللہ عطا فرماتا تھا جس تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ جب سلسلہ نبوت بند ہو گیا اب جو ہے کوئی آسمانوں سے باتیں کرتا ہوا آ جائے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، وہ نبی نہیں بن سکتا ہے، وہ زمین کے چپے چپے پر اللہ کے حضور سجدہ کرے وہ نبی نہیں بن سکتا، یاد رکھیے۔ اور یہ عجیب نبی ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا،
اور اس کا انٹرویو انگریزوں نے کیا کہ تم نبی بننے کی صلاحیت رکھتے ہو یا نہیں۔ بر صغیر میں نبی بنانے کے لیے باقاعدہ ہسٹری ہے، اس کو پڑھیے، جوانوں سے میں عرض کروں گا پڑھیے، ٹریپ کیا جا رہا ہے ہمارے جوانوں کو۔ ہسٹری ہے کہ نبوت کے لیے انٹرویو کیے گئے، گوروں نے انٹرویو کیے کہ کون نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کون سب سے جھوٹا ہو سکتا ہے، کون سب سے بڑا دجال ہو سکتا ہے، اس کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ یہ شخص جس کو مرزا کہتے ہیں، یہ اس پر ان کے معیار پر پورا اترا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کیا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کی آیات، رسول اللہ کا عمل، اس کے مقابلے میں پوری امت جو ہے اس کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبندی ہے، جس مکتبہ فکر سے جس کا تعلق ہے، جس طرح توحید پر تمام لوگ متحد اور متفق ہیں، اسی طرح ختم نبوت کے عقیدے پر تمام امت اسلامیہ متحد اور متفق ہے۔ کسی کو سر منہ نہ شک ہے نہ انحراف ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتنے کو واشگاف کیا ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی خبردار رکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی خبردار رکھیں۔ باطل کبھی جو ہے وہ باطل کبھی اپنا جو یہ تزئین و آرائش ہے نا، یہ کپڑے ہیں، یہ لباس ہے، یہ بدل کر حق کی صورت میں آ کر آپ پر حملہ کرے گا، اور کبھی جو ہے وہ حملہ کر کے لباس بدلتا ہے۔ اس لیے دونوں طریقوں سے ہمیں ہوشیار رہیے اور علامہ اقبال کی اس نصیحت کو یاد رکھیے اور اس عشق کو یاد رکھیے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔